علیکم، میں امداد سمرو۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان ہے پاکستان کے متعلق، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے متعلق، انہوں نے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جس پر پاکستان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکی سفیر کو ڈیمارچ کیا جائے گا، طلب کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی اس پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اب یہ جو بیان ہے اس میں دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ آج بھی پاکستان کے ساتھ ایک پاکستان کے متعلق سخت گیر موقف رکھ رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ روسی معاملے پر جو امریکہ کی ناراضگی ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ ایک تو یہ ہے عالمی حوالے سے اس کا ایک تجزیہ، لیکن پاکستان کی اندرونی سیاست پر اگر اس اسٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں گے تو ایک بار پھر عمران خان کا جو وہ بیانیہ ہے امریکی سازش والا، وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ کل تو خیر عمران خان صاحب نے خود کراچی میں صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جی امریکی وہ جو میرے اپنا تعلقات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آخری 3 مہینوں میں خراب ہوئے، یعنی جب تعلقات کی خرابی کی وجہ سے میری حکومت گئی، تو اس کا تجزیہ میں نے کچھ یوں کیا تھا کہ خان صاحب اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میرے جو ہیں وہ میری حکومت امریکی سازش کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ اب یہ جو امریکی صدر کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کسی فنڈ ریزنگ تقریب میں دی ہے، اس سے ظاہر ایک بھونچال سا مچا ہے، اور مچنا بھی چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو امریکہ کے ساتھ اتحاد میں بھی ہو، جو امریکہ کے ساتھ جنگیں بھی لڑا ہو، اس ملک کے اوپر اس طرح کا ایک الزام لگانا، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا جہاں پر پراپر ایک انتہا پسندوں کی حکومت ہے، اس کے متعلق کسی قسم کی بات نہیں ہو رہی اور پاکستان کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس سے ایک چیز تو ظاہر ہے ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ معاملات اپنی شرائط پر کرنا چاہتی ہے، یا پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے لابنگ ہوتی ہے، انڈیا اپنی لابنگ کر رہا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک لابنگ فرم ہائر کی تھی، اور وہ لابنگ فرم جو ہے فینٹن، ان کے جو سربراہ ہیں ڈیوڈ فینٹن، وہ ان کے متعلق انکشاف ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے متعلق دنیا بھر میں جو ہے وہ لابنگ کر رہا ہے، ان کے خلاف لابنگ کر رہا ہے، یا اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ تو ان کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا ہے پاکستان اپنے لیے لابنگ کرنے کے لیے $25,000 ماہانہ دے کر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں ذرا اس کا پہلے پاکستان کے سیاسی پس منظر، پاکستان کے اندرونی سیاسی پس منظر میں آنے سے پہلے ذرا میں اس کو صرف اور صرف امریکہ کی جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ میں تھوڑی سی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ روس نے جب یوکرین پر حملہ کیا تھا تو امریکہ کی کوشش تھی کہ پوری کی پوری دنیا روس کے خلاف ہو جائے اور روس تنہا ہو جائے۔ اب ایسے میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب 26 فروری میرا خیال ہے 26 فروری کو چلے گئے تھے روس، اور اس سے ظاہر معاملات خراب ہوئے تھے تعلقات۔ اس کو عمران خان صاحب نے ظاہر سازشی تو بیانیہ عمران خان صاحب نے اس کی بنیاد پر بنایا تھا، حالانکہ جن کے اوپر وہ سازش کرنے کا الزام لگا رہے ہیں یا جن کے اوپر کو ہینڈلر کہتے رہے عمران خان صاحب، وہ پاکستان کی فوج تو خود کہتے رہے کہ جی مجھے فوج نے اس کی مشاورت شامل تھی میرے دورے میں، انہوں نے کہا تھا نیوٹرلز نے کہ جی ہاں جائیں، خان صاحب یہ کہتے رہے۔ تو بہرحال اس دورے کے بعد معاملات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ذرا جو گرم جوشی تھی وہ نہیں رہی، اور پھر افغانستان کے معاملات آپ نے دیکھے کہ افغانستان میں جس طرح عمران خان صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے رہے، تو امریکہ تو بہرحال اپنا یہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے، ویسے تو کوئی عمران خان صاحب کے اوپر مری ٹرمپ انتظامیہ بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ خان صاحب بھی بتاتے ہیں کہ جی ٹرمپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، ٹرمپ مجھے بہت عزیز سمجھتے تھے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال تو یہ جو اس دورے کے بعد تعلقات خراب ہوئے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے سازش کا رونا رویا۔ اس کے بعد اب جس کے اوپر پراپر جس کو کہتے ہیں نا مرچیں لگنا، جو مرچیں لگی ہیں ادھر بائیڈن انتظامیہ کو، وہ لگی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو اپنا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دورے کے دوران انہوں نے وہاں پر جو انٹرویوز دیے ہیں، ان انٹرویوز میں انہوں نے روس کے متعلق جو اسٹینڈ لیا ہے، بلکہ پہلے جب بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنے تھے اور ان کا جو انیشیلی دورے تھے، جب دنیا میں جاتے تھے، ان سے سوال ہوتا تھا کہ جی آپ کی پالیسی کیا ہے روس کے متعلق۔ عمران خان نے تو روس کا دورہ کیا تھا، آپ کیا اسی پالیسی کو کنٹینیو کریں گے؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے پہلا جب سوال ہوا تھا وزیر خارجہ بننے کے بعد،
انٹرنیشنل فورمز پر یا انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے، تب بھی یہ کہا تھا کہ جی وہ ریاست کی پالیسی تھی، وہی پالیسی برقرار ہے. یعنی عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہم اس معاملے میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر تعلقات بنائیں گے. اگر انڈیا کو اجازت ہو سکتی ہے کہ روس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھ سکے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا یہ ہمیں یہ شرط نہ رکھی جائے کہ جی ہم روس کے ساتھ تعلقات خراب کریں اور امریکہ کے ساتھ بنائیں. تو بلاول نے کہا تھا کہ یہ پالیسی جو ہے، یہ پالیسی عمران خان کی نہیں تھی، یہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی تھی، پاکستان کی حکومت کی پالیسی تھی، جس کے تحت عمران خان صاحب نے دورہ کیا تھا، اور اسی پالیسی کے اوپر ہم قائم ہیں. یہ انیشیلی بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ تھا. لیکن بلاول نے اب جب یہ اپنا شنگھائی تعاون تنظیم کے دورے پر گئے، اپنا اجلاسوں کے لیے گئے، اس کے بعد جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گئے اور وہاں پر جو انہوں نے انٹرویوز دیے، تقریباً دنیا کے بڑے بڑے چینلز کو انٹرویو دیے تھے. اور بلاول بھٹو کے انٹرویوز وہ نہیں تھے جو عمران خان صاحب کے ہوا کرتے تھے. عمران خان صاحب نے وہ پتہ نہیں کس سے انٹرویو میں کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا، اور اس کو پھر بیانیہ بنایا کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ میں نے امریکہ کو کہا ہے. بعد میں جب امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے تو مانگے ہی نہیں اڈے، تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو میں نے امریکہ کو نہیں کہا تھا، وہ میں نے ایک انٹرویو میں مجھ سے سوال ہوا تھا. تو وہ بعد میں کچھ لوگوں کا جو معاملات کو جانتے بھی ہیں ان کا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اور اس دعویٰ کے ساتھ میرا متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو پیسے دے کر کروایا تھا، کیونکہ وہ پراپر نیوز چینل کا انٹرویو نہیں تھا. مطلب CNN، BBC، الجزیرہ، ان CNN، BBC، الجزیرہ کو جو بلاول بھٹو کے انٹرویوز ہوئے یا دوسرے اسکائی نیوز وغیرہ کو ہوئے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جس سے بیسیکلی جو چنگاری جہاں پہ یا آگ لگی ہے نا، جہاں پہ بائیڈن انتظامیہ کو، اور پاکستان کے خلاف اب اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اور پڑوس میں بھی میں چلتا ہوں، انڈیا کی بات بھی میں کرتا ہوں، وہاں کیا چل رہا ہے. تو آگ بیسیکلی اس وجہ سے لگی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا جا رہا تھا کہ بھائی آپ، روس نے جارحیت کر دی ہے، یوکرین پر قبضہ کر دیا ہوا ہے، تو آپ اس میں روس کی مذمت کیوں نہیں کرتے، یا آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو موقف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیوں جو ہے وہ اس میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں روس کی انتظامیہ کی، اپنا روسی حکومت کی مذمت کرتے، ان کے ساتھ آپ تعلقات ختم کیوں نہیں کرتے. تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا ایک کمال قسم کی جو ہوتی ہے نا سفارتکاری، وہ اس میں نظر آئی، جس کی وجہ سے بائیڈن صاحب کو پریشانی ہوئی ہے. تو اب خیر وہ ظاہر ہے بھائی، اب چودھری صاحب اگر ناراض ہو جائیں تو پریشانی تو ہمیں بھی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی پریشانی ہے اس چیز کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو ہوگی، لیکن ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ فوراً ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بغیر کوئی کیا ہوتا ہے وہ توقف کیے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی ہے. تو جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو نے جو جواب دیا تھا، جس کا میں 2-4 بار پہلے بھی جس کی تعریف کر چکا ہوا ہوں، وہ یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں انڈیا اپنا مقبوضہ کشمیر کے متعلق نہیں ہے. دنیا صرف یہ کیوں دیکھ رہی ہے کہ جی روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہوا ہے، انڈیا 70 سال سے جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا، اور اس کے متعلق تو اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں. تو ایک جیسا رویہ دنیا کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم روس کی مذمت کریں اور دنیا انڈیا کی مذمت نہیں کر رہی؟ تو ان کو برابر ایک ساتھ دیکھیں نا، ایک نظر سے دیکھیں. تو یہ ہے وہ معاملہ جہاں سے اصل میں ٹریگر ہوا ہے معاملہ. پھر ایک تقریب تھی چھوٹی سی، اس تقریب میں 2-1 جملے ہیں، لیکن امریکی صدر کے 2 جملے بھی بڑے ہوتے ہیں بھائی. انہوں نے کوئی فنڈ ریزنگ کی تقریب تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اب ظاہر ہے دنیا پاکستان کو جو ہے وہ اس نظر سے دیکھتی بھی رہی ہے. ہم پڑوس میں افغانستان ہمارے پاس ابھی بھی ایون جو سواد کی صورتحال ہے، تو دنیا کو 2 طرح کی دنیا ہے. ایک وہ دنیا ہے جو پاکستان کو انڈیا کے بالکل وہ مقابلے میں جو ہے وہ بچھا ہوا ملک دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ انڈیا کے سامنے پاکستان کی کوئی حیثیت نہ ہو. ایک وہ انڈیا کی لابنگ ہے. ایک وہ ممالک ہیں جو ایک پرامن خطہ چاہتے ہیں، پرامن دنیا چاہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جو وہ ایک افغانستان میں جو چینج آیا، طالبان نے دوبارہ واپس حکومت لے لی اور پاکستان میں طالبان منظم ہو رہے ہیں، تو ایک وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں، تو ان کا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار پاکستان میں کوئی معاملات گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے. پاکستان افغانستان نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے. پاکستان میں منظم ادارے موجود ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں پاکستان میں وہ والی ڈیموکریسی جو ہمیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان میں اپنے آئینی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے اٹھا کر لے جائے گا اور پاکستان جو وہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے جی کوئی کہاں پڑی ہے چیز، کوئی کہاں پڑی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے پراپر۔ تو یہ بائیڈن صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسٹیٹمنٹ کی جو بیسک وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ وجہ تھی اس کی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ۔ تو بلاول بھٹو نے جو بنتا تھا انہوں نے فوراً پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جی یہ بڑا حیران کن ہے بائیڈن صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کے لیے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ کسی ملک کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی کی سمت درست ہے، اور امریکی سفیر کو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیمارچ کر رہے ہیں اور ظاہر وضاحت ان سے مانگی جائے گی اور احتجاج کیا جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ اب ڈیمارچ کرنا ایک اچھی چیز ہے، ظاہر ہے یہی کیا جا سکتا ہے، چڑھائی تو نہیں ہو سکتی امریکہ پر، ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ ایک اچھا ہے۔ لیکن اب جو پوائنٹ ہے، اچھا اس پر عمران خان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی آئی ہے، وہ میں دونوں پڑھ کر سناؤں گا، اس میں کوئی زیادہ تجزیہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں مودی بیٹھا ہوا ہے، مودی بچر آف گجرات کہلاتا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ تھا گجرات کا تو وہاں پر فسادات کیے تھے اور وہاں کی عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، اور اس وقت مودی کی اس بنیاد پر اس کا وہ جو کردار تھا، ایک فسادی کردار تھا، وہ مسلمانوں کی جو نسل کشی کر رہا تھا، اس کی وجہ سے مودی کے اوپر امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنا مودی تب تک امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، پابندی تھی ان کے اوپر۔ اچھا اب اس وقت جب مودی 2 ٹائم پرائم منسٹر بنا ہے، اور اچھا دوسری ٹائم تو خیر جب وزیر اعظم بنا تو عمران خان صاحب کی دعائیں تھیں، دوسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد ایک تو کشمیر ہڑپ کر گیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود، دوسرا کشمیر میں جو اس کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر کے وہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مودی کے جتھے جو ہیں وہ تلواریں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پر، RSS والے، وہ وہاں پر ان کے ہاتھوں نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے، محفوظ سے مطلب یہ نہیں کوئی مار کٹائی ہوتی ہے، مار دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ کوئی سکھ محفوظ ہے، نہ کوئی عیسائی محفوظ ہے، اور نہ چھوٹی ذات کے ہندو محفوظ ہیں جن کو اچھوت، شیڈیول کاسٹ، دلت کہتے ہیں، نہ وہ محفوظ ہیں۔ وہاں پر پراپر ایک فاشسٹ رجیم ہے، انتہا پسند اس ملک کے اوپر جو ایٹمی قوت ہے قابض ہے پراپر۔ وہاں کی جو سیکولر ہندوستان تھا اس کی شکل بگڑ چکی ہے۔ گاندھی کا انڈیا اس وقت نہیں رہا، مولانا آزاد کا انڈیا اس وقت نہیں رہا، نہرو کا انڈیا اس وقت نہیں رہا، اس وقت RSS کا انڈیا ہے۔ تو ہمارا پاکستان جو ہے، ہمارے ہاں ہم اپنے انٹرنل معاملات میں تنقید کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، حکومتوں پر بھی، فوج کے کردار پر بھی، لیکن پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو سوسائٹی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے۔ انڈیا کی سوسائٹی مودی کی رجیم سے پہلے ریئیکٹ کرتی تھی۔ اب عالم یہ ہے کہ مسلمان وہ جو خانز ہیں وہاں پر، عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، ان کی فلمیں نہیں لگنے دی جاتی سینما گھروں میں۔ مسلمان چھوٹے مطلب عام مسلمان جو ہیں بیچارے، لوور کلاس کے، مڈل کلاس کے، یا تھوڑے سے ذرا جو امیر مسلمان، وہ نہیں، اتنے نامور اور اتنے طاقتور۔ ظاہر ہے عامر خان ایک نام ہے نا، تو نام کے ساتھ ایک طاقت بھی ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں جس کے وہاں پر اپنا مداح ہیں، فالوورز نہیں مداح ہیں، شاہ رخ خان۔ تو ان کو وہ تک محفوظ نہیں ہے جس ملک میں، اس کے بجائے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان میں نو ڈاؤٹ کہ اقلیتوں کے ساتھ کوئی آئیڈیل سلوک نہیں ہوتا، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ اچھا اب میں یہ جو میں نے گزارش کی نا کہ اصل جو تکلیف ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، لیکن اب میں سندھی کی ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جی ابو مریو وزن جی خبر پئی۔ ایک بندہ جو ہے وہ درخت کے تنا گر گیا، درخت گر گیا، بندہ اس کے نیچے مر گیا، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ درخت بہت بھاری تھا، نہیں اٹھا۔ بندے نے کہا چلو یار ابا مر گیا شکر ہے، لیکن وزن کا تو پتہ چلا کہ وزن کتنا بھاری ہے اس کا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے ساتھ جو امریکہ نے ظاہر ہے جو پاکستان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے، پاکستان کو خطرناک ترین ملک ہو سکتا ہے پاکستان، یہ کہہ دیا، تو اس سے ایک چیز کا پتہ چل گیا ہمیں، وہ یہ کہ کم از کم پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس میں
جو انتشار اور فساد اور فتنہ پھیلایا جا رہا تھا وہ اس کی بنیاد غلط ہے۔ عمران خان صاحب نے اقتدار سے جانے کے بعد کہا تھا کہ میں کیونکہ روس گیا تھا، مجھے امریکہ نے منع کیا تھا کہ روس مت جاؤ، تو اسی بنا پر انہوں نے مجھے اقتدار سے نکال دیا۔ جس دن بلاول بھٹو زرداری نے یہ والی اسٹیٹمنٹ جس کو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی انڈیا پر بھی تو بات کریں نا، اگر آپ روس پر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم روس پر بات کریں یوکرین کے معاملے پر، تو آپ ذرا انڈیا کے متعلق بھی بات کریں۔ تو اس وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ پنکچر ہو چکا، ختم ہو چکا۔ جو بائیڈن نے پاکستان پر ایک انتہائی سنگین الزام لگایا ہے، لیکن اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی امریکی سازش نہیں تھی۔ عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ جی مجھے ایک امریکی سازش کے تحت نکالا گیا ہے، امریکہ اپنے پٹھوؤں کو لے کر آئے، اگر پٹھوؤں کو لے کر آتا ہے امریکہ، اپنے غلاموں کو لے کر آتا تو پھر یہ چیز نہ ہوتی، پھر اس طرح کی خطرناک اور سنگین اسٹیٹمنٹ امریکہ پاکستان کے متعلق نہ دیتا۔ عمران خان صاحب کا عالم تو یہ ہے وہ جو مثال دی جاتی ہے کہ کل ساڑھے جھکنے نہیں رہنا۔ خان صاحب کی مثال یہ ہے کہ کر کچھ رہے ہوتے ہیں، خود مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر سوال ہوگا، پاکستان کی سلامتی پر سوال اٹھے گا، کیونکہ یہ سارے وہ آئے ہیں، کیا ہے، وہ اسٹوجز آ گئے ہیں اقتدار میں، غلام آ گئے ہیں۔ امریکی غلامی نامنظور، حقیقی آزادی، تو امریکی غلامی نامنظور حقیقی آزادی والی تحریک جو ہے اس سے تو عمران خان صاحب کی جو تحریک کا نعرہ تھا وہ تو ہو گیا پنکچر۔ 35 پنکچر پہلے لگے تھے نا، عمران خان صاحب کہتے تھے، لیکن صحیح والا حقیقی پنکچر اب لگا ہے، کیونکہ پتہ چل گیا ہوا کہ نہیں، خان صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات غلط تھی۔ امریکہ کی پاکستان کے متعلق جو پالیسی ہے وہ آج بھی روس کو لے کر وہی ہے جو کل تھی، یعنی آج بھی پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی حکومت اسی پر کھڑی ہوئی ہے کہ جی آپ کا معاملہ ہے، روس جانے، آپ جانے، یوکرین جانے، روس جانے، ہمارا معاملہ کوئی نہیں، ہمارے روس کے ساتھ تعلقات جو پہلے تھے یوکرین سے وہ اب بھی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا عمران خان صاحب کی اس سے ہوا نکل گئی۔ اب میں آتا ہوں اس میں بلاول بھٹو کے بعد کے علاوہ جو اپنا نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور عمران خان صاحب کی، وہ میں ذرا پڑھ کر سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں ایک آدھی چیز ہے تبصرہ اور تجزیہ کرنے والی، کیونکہ خان صاحب باز نہیں آتے معاملات کو نا اپنے سیاسی مفاد، حالانکہ یہ جو بات ہے اس میں کوئی بھی حکومت، کسی بھی حکومت ہو، اس میں بات کرنی چاہیے ملک کی مفادات کی، اس میں اپنی لوکل پولیٹکس کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران، ہم نے تو تجزیہ کرتے ہیں نا، سیاستدان کی میں بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے جی کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اس کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ آزاد ریاستوں کی طرح پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عمران خان صاحب نے 2 جو ٹویٹس میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سوال اٹھایا کہ پاکستان نے جوہری قوت بننے کے بعد دنیا بھر میں کب جارحیت دکھائی۔ بالکل جائز بات ہے، پاکستان نے کبھی جارحیت نہیں کی، نہ کوئی ارادہ دکھایا ہے، لیکن آگے کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی مکمل ناکامی ہے۔ کیا یہ امریکہ سے تعلق کی بحالی کا دعویٰ ہے؟ یہ بحالی ہے۔ اس حکومت نے ناکامی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اچھا جی، پہلے یعنی اپنے اوپر جب روس کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر امریکہ بقول ان کے کہ جی امریکہ ہم سے ناراض ہو گیا، تو اس وقت ان کی خارجہ پالیسی کامیاب تھی، لیکن اگر وہی پالیسی اس حکومت نے کنٹینیو رکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بائیڈن کو ذرا تکلیف ہوئی ہے، تو اس پر عمران خان صاحب حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کہہ رہے ہیں، جس کو میں کہہ رہا تھا نا کہ وزیر اعظم کے لیول، وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے والے شخص کو کم از کم محتاط ہو کر بات کرنی چاہیے۔ اچھا، آگے چل کر کہتے ہیں کہ اس معاملے پر میرے سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ امریکی صدر کون سی معلومات کی بنا پر پاکستان کی جوہری صلاحیت سے متعلق نتیجے پر پہنچے ہیں؟ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے علم تھا کہ پاکستان کا نیوکلیئر اینڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انتہائی محفوظ ہے۔ پاکستان امریکہ کی طرح جنگوں میں شامل رہا اور نہ کسی ملک پر جارحیت کی۔ موجودہ حکومت نے ہمیں معاشی تباہی پر پہنچایا اور اپنے لیے NRO 2 لیا۔ موجودہ حکومت نے وائٹ کالر مجرموں کو ملک لوٹنے کا لائسنس دیا۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ حکومت قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتا کر لے گی۔ اب یہاں آ کر عمران خان صاحب جو ہیں اپنے قومی اداروں کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی بائیڈن کو کوئی معلومات ایسی ملی ہے، یعنی وہ بائیڈن کو فکس کرنے کے بجائے ہمارے پاکستان کو، ہمارے اداروں کو اور ہماری حکومت کو فکس کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے نا، جو کیا ہوتا ہے جس کو پوائنٹ اسکورنگ کی سیاست، وہ شروع ہوتی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ہر صورت میں خطرناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔